من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 7 جنوری ہے اور صاحبزادے نے کہا چلے ابو جی آج گاڑی کا کچھ کام کروانا ہے، تو میں نے کہا ٹھیک ہے۔ تو اب جا رہے ہیں، کچھ اے سی کو سیٹنگ کرانی ہے، گرمی اب آئے گی، یہاں گرمی بڑی شدید ہوتی ہے، تو انشاءاللہ ابھی ایک مسلمان ہے ہمارے ساتھ انڈین، اور کرکٹ کے حوالے سے وہ بھی بڑا شوقین ہے، تو اس سے یہی بات ہو رہی ہے، تو وہ کہہ رہا ہے نہیں یہ نقصان ہو رہا ہے یہ ہے، تو میں نے کہا ہم نے کہا بات یہ ہے کہ اس کی دادا گیری انڈیا کی ختم کی ہے، وہ بہت ہمیشہ زیادتی کرتا رہا ہے، تو اب وہ چیخیں اس کی جو ہے نا آسمان تک جا رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کو ہمیشہ سرخو کرے۔ لو جناب حوصلہ دینا چاہیے اور جو ان کو سپورٹ چلو کرنا جی، چاہیے۔ اگر یہ بڑھیں گے تو اور کرکٹ بڑھے گا، صحیح نا؟ ابھی یہ سب پالیٹکس، ہاں اب بات کی ہے نا تم نے، ختم ہو گیا۔ 2 واقعات 2-4 دنوں میں جو ہوئے ہیں وہ بڑے قابل غور ہیں۔ ایک یہ کہ کل ترلائی اسلام آباد کے قریب جو جگہ مضافاتی گاؤں کے پاس جو شاتیں ہوئی ہیں، تقریباً 40 کے قریب کہا جاتا ہے مبینہ طور پر، اور 100 سے زیادہ زخمی ہوئے ہیں، اور اس پہ بھی بھارت کا نام لیا ہماری حکومت نے، تو بڑا واویلا تھا۔ بھارتی ٹی وی جو ہے نا بڑا اچھل کہہ رہا تھا کہ ہماری حکومت کہہ رہی ہے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، وہ تو سب جانتے ہیں جو بھی ہے، لیکن جو بھی ہوا ظلم ہوا۔ لیکن ایک بات جس کی وضاحت کرنا ضروری ہے کہ دشمن اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکتا جب تک اندر سے اس کا کوئی ساتھی نہ ملے، اور ایسے آج سے نہیں ہو رہا، صدیوں سے ایسے ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ بس ہمارے امت مسلمہ پر رحم کرے اور ہمیں معاف فرمائے۔ آج بادل بھی چھائے ہوئے ہیں ماشاءاللہ، صبح بارش بھی یہاں رات میں ہوئی ہے، حالانکہ 2 دن پہلے کوئی پیشن گوئی نہیں تھی، لیکن بارش آج ہفتہ کا دن ہے، جمعہ ہفتہ یہاں موسٹلی سرکاری اور کارپوریشن جتنی ہوتی ہیں ان کی چھٹی ہوتی ہے۔ یہ ہمارا جو علاقہ ہے علاقائی بیر المتوسط بیر الحقیق اس ایریا کا نام ہے، اور یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں، یہ یہاں کا گورنمنٹ اسکول ہے، یہ اچھا پرائیویٹ، یہ سعودیہ کا پرائیویٹ اسکول ہے، چلو ہے پرائیویٹ اسکول، جس طرح ہمارا پاکستان کا پائسیت سے ہے اور ایک اردو میڈیم ہے، تو ہمارے یہاں بھی یہاں پہ 2 اسکول ہیں پاکستان کے، ایک جو ہے انگلش میڈیم ہے اور ایک جو ہے وہ ویسے جس کو اردو میڈیم کہتے ہیں، 2 اسکول ہیں، لیکن یہاں پہ اتنے بچے ہیں کہ سفارشوں اور بڑی زور آوری کے بعد بھی بچوں کا داخلہ بڑا مشکل ہے، کیونکہ آبادی بہت زیادہ ہے۔ میں ایک اور بات واضح کروں کہ یہ میری جو جیکٹ ہے نا، اس کے اوپر دیکھ رہے ہوں گے کچھ میڈل اور پاکستان کا جھنڈا ہے، اور میں جیسے کہ بتا چکا ہوں کہ عرصہ دراز سے پاکستان سے میں یہاں آ رہا ہوں بچوں کے پاس، پہلے بھی جیکٹ پہنتا تھا، پہلے کبھی کسی نے اتنی توجہ نہیں دی تھی، اور اس سال میں جدھر بھی جاتا ہوں، کسی مال میں جاؤں، کسی دکان پہ جاؤں، کسی ورکشاپ میں جاؤں، کسی مسجد میں جاؤں، تو سعودی جو ہے نا جوان بوڑھے بزرگ بزنس مین مجھے دیکھتے ہیں تو نعرہ لگاتے ہیں پاکستان زندہ باد، پاکستان سعودیہ اخو، تو بڑا سینہ فخر سے بلند ہوتا ہے جب یہ بات سنتے ہیں ہم تو، اور یہاں بھی پاکستانی فخر محسوس کرتے ہیں۔ بہت ساری چیزیں ہیں، لیکن یہ پہلی دفعہ ہوا ہے، شاید ضیاء الحق کے دور میں ہوا تو ہو، لیکن یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ عوام بھی اس طرح، بلکہ میں کل اتفاق سے بیٹے کے ساتھ ایک مال میں گیا گروسری کے لیے، تو وہاں پہ ایک بزرگ مجھے ملے، کوئی تقریباً 75 ایئر کے ہوں گے، تو انہوں نے میرا جھنڈا دیکھا تو فوراً بولے آپ پاکستان سے ہیں؟ میں نے کہا، تو انہوں نے انگلش میں گفتگو شروع کی، تو باتوں سے پتہ چلا کہ وہ ازبک کے ہیں ایکچولی، اور 1970 میں یہاں آئے تھے، اور ان کو نیشنلٹی ملی تھی، ان کے بچے بھی یہاں پہ ہیں، اور بالکل عربی لگ رہے تھے، لیکن شکل سے میں نے پہلے سوچ رہا تھا یہ چینی لگ رہے ہیں، تو انہوں نے مجھے بتایا ازبک، تو میری بات کی تصدیق ہوئی کہ یہ
باہر کی. تو بڑی تفصیل سے بات ہوئی, بڑے خوش ہوئے اور بڑا محبت کا اظہار کیا. انہوں نے مجھے ٹیلی فون نمبر دیا, اور مطلب ہے کہ اس وقت ایٹمی دھماکوں کے بعد اور پھر سعودیہ سے دفاعی معاہدے کے بعد بالکل صورتحال چینج ہے. اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ آپ کو یہ بتانا بھی ضروری ہے کہ یہاں پہ جو بھی پبلک میں بات آتی ہے وہ گورنمنٹ کی طرف سے اس کا اظہار کیا جاتا ہے, اس کی ترغیب دی جاتی ہے, ورنہ یہ کسی کو کھاتے میں نہیں لکھتے عوام جنرلی. تو یہ ہمارے لیے اچھی بات ہے. اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کو بھی یکجا کرے, سعودیہ پاکستان کی دوستی کو بھی سلامت رکھے. یہ پیچھے ابھی پولیس کی گاڑی ہمارے ادھر آگے آئی ہے, منٹوں سیکنڈوں میں اس کو جگہ دے دی گئی. کسی کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ اس کو اپنے قریب پہنچنے سے پہلے آگے سے نہ ہٹے. یہاں پہ قانون کے بارے میں اتنی سختی ہے. یہ جیسا کہ میں پہلے بتایا تھا, یہ جناب یہاں پہ یہ میٹرو ٹرین اسٹیشن ہے. یہ عبداللہ سٹی بھی ہے اور میٹرو ٹرین اسٹیشن ہے. یہاں کا جو سب سے مشہور ٹاور ہے نا, وہ آگے دیکھیں گے آپ, تو اس کو کہتے ہیں کنگڈم ٹاور. وہ دیکھ رہے ہیں لاکٹ بنا ہوا ہے, اور سب سے بڑی نشانی کی یہ ہے, یہ لاکٹ بنا ہوا ہے. جیسے خواتین گلے میں لاکٹ ڈالتے ہیں نا, اس کو کہتے ہیں کنگڈم ٹاور. یہ سب سے مشہور ہے سعودی عرب کی. کوئی بھی آپ ویڈیو دیکھیں گے مشہوری کے حوالے سے یا شناخت کے حوالے سے, یہ ٹاور آپ کو لازمی نظر آئے گا. اور اس پر اوپر چڑھ کر نظارہ کرنے کے لیے نا کتنے ریال لیتے ہیں؟ 80 ریال ہے اوپر جانے کے. یہ ہم جس روڈ پہ جا رہے ہیں, اس روڈ کا نام ہے ملک فہد روڈ, اور یہ سب آفیسز ادھر ہیں, بڑے بڑے شرکات ہیں. اور کنگڈم ٹاور جو میں نے بتایا تھا جسے لاکٹ بنا, اس کے بعد سیکنڈ ٹاور یہ ہے آگے. یہ میں دکھاتا ہوں آپ کو. یہ فیصلیہ ٹاور کا رہتا ہے, وہ دیکھیں. میں یہاں ایک بات بتانا بھول گیا تھا. کئی بار سوچا تھا اپنے ویلاگ میں بھی اور دوستوں کو بتاؤں گا کہ میں 92 میں فرسٹ ٹائم نا آیا تھا سعودی عرب میں, اور عمرہ بھی کیا تھا. اور کئی دوست پوچھتے ہیں کہ کیا آپ سعودی عرب نے کام کیا ہے, تو ایسی بات نہیں ہے. میں نے 72 میں یورپ میں سب سے پہلے سفر کیا تھا, اور وہیں بہت سال گزارے تھے. تو سعودیہ کا سفر بس کچھ میرے ایک بہنوئی تھے یہاں پہ, ان کی وجہ سے, اس کے بعد پھر 12 سال سے بچوں کی وجہ سے یہاں آنا جانا تھا. پر اتنی مہنگائی ہونے کے باوجود, یعنی کہ جو چیز 1.5 ریال کی 3 کی ہوگی, جیسا کہ میں پہلے بتا چکا ہوں کہ جب میں پہلے دفعہ آیا تھا 27 پیسے کا لیٹر پٹرول تھا, اب 2 ریال 33 پیسے کا لیٹر ہے. لیکن ایک اور بھی کچھ چیزیں ہوں گی, 1-2 کھانے پینے کی, لیکن روٹی آج سے اگر 35 سال پہلے 1 روپے کی تھی نا, 1 ریال کی, اور آج بھی 1 روپے کی, اور شاید اس کا وہی ہے, سمجھیے نا. باقی سالن جو ہوتا تھا وہ 2-2.5 ریال کا ہوتا تھا یا 3 کا, تو وہ ہو گیا 7 کا. کوئی 5 کا دیتا ہے, کوئی 7 کا دیتا ہے. اس لحاظ سے جو کھانا پینا ہے نا, جو جس پہ گورنمنٹ کا تھوڑا سا کیا لیں, کنٹرول کیا لیں, کیونکہ آٹا سرکاری وہ تندوروں کو دیتے ہیں, تو اندازہ لگا لیں 35 سال سے ایک پائی بھی
روٹی کے ریٹ میں نہیں بڑھا. 1 ریال کی اس وقت بھی روٹی تھی, آج بھی وہی روٹی 1 ریال کی ہے اور وزن بھی اتنا ہی ہے. اس وقت ہم شارع بشر ریاض میں جا رہے ہیں. حشم اور لیفٹ سائڈ پہ جو ہے ہرا کا ایریا آتا ہے. یہاں پہ بتہ اور ہرا 2 ایسے ایریاز ہیں کہ جہاں پہ تھوک کا سامان ہر قسم کا ملتا ہے اور بڑا سستا. اگرچہ ہمارے گھر سے دور ہے لیکن جب بھی گوشت لینا ہو, گروسری کا سامان زیادہ لینا ہو اور سستی چیزیں لینی ہوں تو سب پاکستانی ہوں, انڈین ہوں یا یہاں کے مقامی لوگ یہ بتہ اور ہرا سے ہی آگے پرچیزنگ کرتے ہیں. یہ ہم اوور ہیڈ برج پہ جا رہے ہیں اور نیچے جو ہے نا بتہ کا ایریا جو ہے نا کمرشل جو ہے جو بزنس ہے. اب بتہ کی کیا وجہ تصویر ہے, ہمارے یہاں پاکستان میں تو بتہ اس کو کہتے ہیں جو ناجائز رقم وصول کرنے کے لیے اقدامات ہیں. ہاں بہرحال عربی میں کچھ اور ہے. اب ہم اس کو حرامی کہتے ہیں, اس کا بڑا برا معنی لیتے ہیں, لیکن یہاں عربی میں حرامی چور کو کہتے ہیں. وہ اس معنی میں نہیں کہتے جس معنی میں ہم لیتے ہیں. جناب آیا جناب پاکستانی کو دل خوش ہو گیا. یہ بنیر کا جی, یہ کاموں کی نارنگ منڈی اور گجرا والا جناب جی.